ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، آج ہمارا موضوع عقیدہ توحید ہے۔ آج کے اس دور میں بعض کم علموں کی طرف سے بات بات پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، حالانکہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ شرک کی تعریف کیا ہے تو وہ خود شرک کی تعریف نہیں بتا سکتے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیشہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب توحید کا مفہوم صحیح سمجھ تب آئے گا جب شرک کا مفہوم سمجھ آئے کہ شرک کیسے کہتے ہیں۔ شرک کی وضاحت ہو جائے تو توحید آٹومیٹک سمجھ آ جائے گی کہ توحید کا کیا مفہوم ہے۔ اور یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یعنی اہل سنت والجماعت کے مدارس میں اور علماء دیوبند کے مدارس میں عقیدے کی صرف ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو علامہ تفتزانی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے شرح عقائد۔ یعنی وہ بھی عقیدے پر یہی کتاب پڑھاتے ہیں، ہم بھی وہی کتاب پڑھاتے ہیں۔ اب اس میں علامہ تفتزانی نے شرک کی کیا تعریف لکھی ہے؟ شرح عقائد صفحہ 56 پر یہ تعریف موجود ہے کہ الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت کمال العبدت الاصنام۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب الوہیت میں شریک کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے، جیسے مجوسی دو خداؤں کو مانتے تھے، یا کسی کو مستحق عبادت سمجھا جائے جیسے بت پرست بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی شرک دو قسم ہے، ایک یہ ہے کہ کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ اب یہ ہے کہ واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟ واجب الوجود کا معنی ہے کہ جس کا وجود ضروری ہو اور عدم محال ہو۔ اس سے بھی آسان آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو وجود ذات اور صفات میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ذات واجب الوجود ہے جو اپنے وجود میں، ذات میں، صفات میں کسی کی محتاج نہ ہو۔ یعنی جس کا نہ کوئی والد ہو، نہ والدہ ہو، نہ خالق ہو، جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ انتہا ہو، وہ واجب الوجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اب یہ عقیدہ اگر ہم کسی نبی، ولی یا کسی بت یا کسی چاند، سورج، ستارے یا کسی بھی ذات کے متعلق رکھیں گے تو ہم کسی کو واجب الوجود مان کر مشرک ہو جائیں گے۔ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ چیلنج ہے، کہ پوری دنیا میں آپ چیک کریں، کوئی جاہل آدمی بھی دیکھ لیں، کوئی جاہل سے جاہل بھی کسی نبی یا ولی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اس کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی خالق نہیں، بلکہ تمام اولیاء انبیاء سے بڑھ کر ہیں ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء۔ اور ہر اہل سنت والجماعت کے آدمی کو پتہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، مجازن ظاہراً وہ اپنی پیدائش میں والدین کی طرف محتاج ہیں اور حقیقت میں رب ذوالجلال کی طرف محتاج ہیں۔ تو دوسری قسم ہے شرک کی کہ کسی کو عبادت کے مستحق سمجھا جائے، لائق عبادت سمجھا جائے۔ تو اب کوئی بھی اہل سنت کا جاہل آدمی بھی کسی نبی یا ولی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا کہ اس کی عبادت کرے وہ۔ اب اس میں بھی وہ لوگ غلط مبحث کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمارے مدارس اور علماء دیوبند کے مدارس میں تفسیر کی صرف دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک بیضاوی اور ایک جلالین۔ ہم بھی بیضاوی پڑھاتے ہیں، وہ بھی بیضاوی پڑھاتے ہیں۔
ہم بھی تفسیر جلالین پڑھاتے ہیں، وہ بھی جلالین پڑھاتے ہیں، یعنی متفقہ تفسیریں ہیں۔ اب علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اقصا غایت التذلل والخضوع، انتہا درجے کی جو عاجزی ہوتی ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، یعنی انتہا درجے کی جو تعظیم ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب انتہا درجے کی تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کے سامنے رکوع کرنا، جھکنا، سجدہ بھی انتہا درجے کی عاجزی نہیں ہو۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، والد والدہ نے سجدہ کیا، تو ہر سجدہ بھی انتہا درجے کی عاجزی نہیں ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ انتہا درجے کی عاجزی اس ذات کے لیے ہوتی ہے جو انتہا درجے کا انعام کرے، اور انتہا درجے کا انعام کسی کو پیسہ دینا، کپڑے دینا، کھانا دینا نہیں ہے، بلکہ انتہا درجے کا انعام ہے کسی کو وجود عطا کرنا، یعنی کسی کو خالق سمجھنا۔ تو کسی کو اپنا خالق سمجھ کر اگر اس کی تعظیم کی جائے تو یہ انتہا درجے کی تعظیم ہے۔ تو اب آپ پوری کائنات چیک کر لیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، کسی جاہل سے جاہل، بالکل ان پڑھ سنی کو پکڑ لیں، مرد ہو عورت ہو، اس سے آپ پوچھیں، آپ دیکھیں، اس کو چیک کریں کہ کیا وہ کسی نبی ولی کی تعظیم اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اپنا خالق سمجھ رہا ہے؟ صرف تعظیم اللہ کے نبیوں کی تو قرآن کا حکم ہے، اور اللہ کے ولیوں کی تعظیم بھی قرآن کا حکم ہے، لیکن خالق سمجھ کے اگر تعظیم ہوگی تو پھر شرک ہوگا۔ قرآن نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، ایمان لاؤ اس کے رسول کے ساتھ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور تکریم کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو جس جگہ کا تعلق اللہ کے ولیوں کے قدموں سے ہو جاتا ہے، جیسے صفا مروہ ہے، وہ دین کی نشانی ہے، اور فرمایا اللہ کے دین کی نشانی کی عزت وہی کرتا ہے کہ جس کا دل متقی ہوتا ہے۔ تو قرآن کی روح سے میرا رب تو یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ولیوں کی شان تو بلند ہے، جن چیزوں کا تعلق ولیوں کے قدموں سے ہو جاتا ہے اس کی تعظیم بھی شریعت نے اس کا بھی حکم عطا فرمایا ہے۔ تو کسی کو خالق سمجھ کے جو تعظیم ہے یہ عبادت ہے، اور یہ کوئی سنی بھی ایسی کسی کی تعظیم نہیں کر رہا۔ اس کے بعد عموماً جو ہمارے کالجوں اور سکولوں میں شرک کی تعریف بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ توحید کیا ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے نہ صفات میں شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اب ذات میں شرک تو وہی ہے کہ اللہ جیسی ذات اگر کوئی کسی کی مانے تو پھر مشرک ہوگا، یعنی جس طرح اللہ کے متعلق عقیدہ ہے کہ اس کا کوئی والد والدہ نہیں، اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ وجود میں، ذات میں، صفات میں کسی کا محتاج نہیں، اس قسم کا عقیدہ کسی نبی ولی کے متعلق رکھے تو پھر ذات میں شرک ہوگا اور مشرک ہوگا۔ اب جہاں تک صفات ہیں، اللہ جیسی صفات مانی جائیں تو پھر شرک لازم آئے گا۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ الشرک ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ تعالی شیئا من الصفات المختصۃ، اللہ کے ساتھ جو صفات مختص ہیں اس قسم کی صفت اگر نبی ولی کے متعلق مانی جائے تو پھر شرک لازم آئے گا۔ ظاہراً صفات کا اطلاق جیسے جو صفت انسان کے لیے اطلاق آتا ہے وہی اللہ کے لیے اطلاق آ رہا ہے، یہ تو قرآن میں بھی آ رہا ہے، لفظاً ظاہراً وہی صفت اللہ کے لیے بھی ذکر ہو رہی ہے، وہی صفت اللہ کے بندوں کے لیے بھی ذکر ہو رہی ہے۔ مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ بے شک دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ اب انسان کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ اب اگر اب وہی صفت اللہ کے لیے بھی ہے کہ اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، وہی صفت انسان کے لیے بھی ہے کہ انسان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ پھر فرمایا کہ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، کہ حضرت زید پر اللہ نے انعام کیا اور حضرت زید پر اس کے رسول نے انعام کیا۔ پھر فرمایا ما نقموا منہم الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ کافروں کو یہی بات بری لگی کہ
کہ ان کو غنی کیا اللہ نے اور ان کو غنی کیا اس کے رسول نے. تو وہی صفت اللہ کے لیے ہے, وہی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, وہی صفت اللہ کے لیے ہے, وہی صفت بندوں کے لیے. اب فرق کیا ہوگا؟ فرق ذاتی عطائی کا ہے کہ اللہ اپنی ذاتی طاقت سے سنتا ہے, اللہ ذاتی طاقت سے دیکھتا ہے, بندہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. اللہ غنی کرنے والا ہے ذاتی طاقت سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنی کرنے والے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے ذاتی طاقت سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انعام کرنے والے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. تو یہ ذاتی عطائی کا فرق اگر کرتے جائیں گے تو پھر کوئی شرک لازم نہیں آئے گا. اس سے بھی سادہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک آ گیا دیوبندی حضرات کا طالب علم. میں نے اسے کہا کہ تمہارا ہمارے متعلق کیا خیال ہے, عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم آپ کو مشرک سمجھتے ہیں. میں نے کہا کیوں, وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی مشکل درپیش ہو, آپ کی اولاد نہ ہوتی ہو, آپ کو کوئی بیماری ہو, تو آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے بلکہ آپ کسی زندہ ولی کے پاس جاتے ہیں یا کسی مزار والے کے پاس جاتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے عقیدہ یہ ہوا آپ کا کہ جو مشکلات میں, اولاد نہ ہونے کی صورت میں یا بیماری میں غیر اللہ کی طرف جائے وہ مشرک ہے. اس نے کہا بالکل. میں نے کہا اگر عقیدہ یہ ہے تو پھر نہ آپ مسلمان بنتے ہیں نہ ہم مسلمان رہتے ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بالفرض میری اگر اولاد نہیں ہوتی تو میں کسی صاحب مزار کے پاس چلا جاتا ہوں یا کسی زندہ ولی کے پاس جاتا ہوں. آپ کی اولاد نہیں ہوتی تو آپ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ کی غیر اللہ کے پاس چلے گئے, میں بھی غیر اللہ کے پاس چلا گیا. آپ بھی مشرک ہو گئے, میں بھی مشرک ہو گئے. اسی طرح اگر مجھے کوئی بیماری لاحق ہوئی, میں کسی زندہ ولی کے پاس یا کسی مزار والے کے پاس, آپ کو کوئی بیماری ہوئی, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, آپ بھی بیماری میں غیر اللہ کے پاس, میں بھی بیماری میں غیر اللہ کے پاس, تو آپ کے عقیدے کی روح سے آپ بھی مشرک اور میں بھی مشرک. اس طرح آپ کو کوئی کسی نے دھمکی دی کہ میں قتل کر دوں گا, مجھے بھی کسی نے دھمکی دی, میں کسی صاحب مزار کے پاس یا کسی زندہ ولی کے پاس چلا گیا, آپ کسی ملک صاحب, چودھری صاحب, کسی ڈنڈے والے کے پاس چلے گئے, آپ بھی مشکل میں غیر اللہ کے پاس, میں بھی مشکل میں غیر اللہ کے پاس, آپ کے عقیدے کی روح سے آپ بھی مشرک اور میں بھی مشرک. تو وہ حیران ہو گیا. میں نے کہا تم ایسا عقیدہ بتاؤ کہ جس سے ہم مشرک بنے اور تم مسلمان بنو. جو تمہارا عقیدہ ہے اس کی روح سے تم بھی مشرک ہم بھی مشرک. اس نے کہا جی آپ سمجھا دیں. میں نے کہا اگر میں نے سمجھایا تو آپ کے عقیدے کی صفائی ہو جائے گی. اس نے کہا سمجھائیں. میں نے کہا سارا دار و مدار عقیدے پر ہے. اگر کوئی شخص اس کی اولاد نہیں ہوتی, وہ زندہ ولی کے پاس جاتا ہے یا صاحب مزار کے پاس جاتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, عقیدہ اس کا کیا ہے؟ اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی خود ذاتی طور پر بیٹا دیتا ہے, اللہ کا محتاج نہیں, یہ خود اس میں اتنی طاقت ہے, اتنی اس میں پاور ہے, خود بیٹا دے سکتا ہے, میں لکھ دیتا ہوں جانے والا مشرک ہو جائے گا. اس طرح اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ ڈاکٹر اللہ کا محتاج نہیں, ڈاکٹر خود بیٹا دیتا ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو پھر بھی مشرک ہو جائے گا. اس طرح اگر بیمار ہے تو اگر وہ کسی زندہ ولی یا صاحب مزار کے پاس جاتا ہے اور نظریہ یہ ہے ولی خود مجھے صحت دیتا ہے, اللہ کا محتاج نہیں, دعا نہیں کرے گا, خود صحت دے گا, تو ولی کے پاس جانے والا مشرک ہے. اس طرح اگر کوئی بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے ڈاکٹر کی دوائی میں خود اثر ہے, اللہ کا محتاج نہیں, ڈاکٹر کی دوائی خود فائدہ دیتی ہے, ڈاکٹر خود صحت دیتا ہے, تو ڈاکٹر کے پاس بھی جا کر مشرک ہو جائے گا. اس طرح اگر مشکل میں زندہ ولی یا صاحب مزار کے پاس جاتا ہے, اس کا نظریہ یہ ہے ولی خود مشکل حل کر سکتا ہے, تو ولی کے پاس جانے والا مشرک ہو جائے گا. اس طرح اگر ملک صاحب, چودھری صاحب کے پاس جائے گا اور نظریہ یہ ہوگا کہ ملک صاحب, چودھری صاحب خود مشکل حل کر سکتے ہیں, تو وہاں جا کے بھی مشرک ہوگا. تو یہ عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی مسلمان چاہے ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو, اس کے دل میں یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر خود صحت دیتا ہے یا ولی خود صحت دیتا ہے, ڈاکٹر خود بیٹا دیتا ہے, ولی خود بیٹا دیتا ہے. ایک جاہل آدمی کو پکڑیں, کسی ولی کے پاس جا رہا ہو, کیوں جا رہے ہو؟ اگر وہ کہے کہ میری اولاد نہیں ہوتی, آپ پوچھیں اس سے ولی خود بیٹا دے گا؟ وہ کہے گا تم بے وقوف ہو, ولی نے کیا بیٹا دینا ہے, ولی تو اللہ کا محتاج ہے, ولی اللہ کے حضور دعا کر کے اللہ سے مجھے بیٹا لے کر دے گا. پھر یہ بات بھی واضح رہے, آپ حیران ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے. ایک حوالہ بھی قرآن و حدیث کا ایسا نہیں کہ کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا ہو میرے بعد شرک نہیں ہوگا. کوئی حوالہ نہیں. نبی آتا تھا, توحید کا علم بلند کرتا تھا, لوگ اسلام قبول کرتے تھے, نبی دنیا سے چلا جاتا تھا, شرک پھر لوٹ کے آتا تھا. پھر نیا نبی آ گیا, پھر اس نے توحید کا علم بلند کیا, تبلیغ دین کی, لوگ مسلمان ہوئے, کچھ نہ ہوئے, کچھ نبی دنیا سے تشریف لے گیا, کچھ عرصے کے بعد شرک پھر لوٹ گیا. لیکن واحد ذات محمد مصطفیٰ علیہ والثناء ہے.
اور آپ کی ظاہری حیات کا آخری سال ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے 23 سال تبلیغ فرما دی، آپ نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، صحابہ کی جماعت مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایسا جامع توحید پلایا ہے، ایسی توحید سمجھائی ہے، کائنات بدل سکتی ہے، جو ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھ لے گا شرک کی لعنت میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ تو اب سارے ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں تک لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اپنی امت پر شرک کا کوئی خوف نہیں رکھتا، جو ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھ لے گا شرک کی لعنت میں گرفتار نہیں ہو سکتا، حضور ویسے فرما دیتے تو ہمارے لیے ماننا لازم تھا۔ جب حضور نے قسم اٹھا دی تو حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر تمہیں ویسے یقین نہ آئے تو میری قسم پہ یقین کر لینا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کائنات بدل سکتی ہے، میرا امتی شرک کی لعنت میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ تو مقام غور ہے جب حضور نے قسم اٹھائی، حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرا امتی شرک نہیں کرے گا۔ اب امتی کہے نہیں شرک ہو رہا ہے تو مجھے حیرانی ہے کہ اس امتی جاہل کو نبی کی قسم پر بھی اعتبار نہیں، تو جس کو نبی کی قسم پر اعتبار نہیں ہم اس کے کلمے پر کیسے اعتبار کر لیں؟ پھر توجہ فرمائیے، اس سے بھی بڑھ کے حیرانی کی بات آپ کو بتاؤں، سنیں، ذہنوں میں بٹھائیں، پھر بیان کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ اس بات کو رد نہیں کر سکے گا کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد دوم صفحہ 138 پہ آج بھی موجود ہے، میرے پاس وہ موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم مولانا امام احمد رضا کے پیروکاروں کو سوال کسی نے کیا کہ آپ ان کو مشرک کہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ہم امام احمد رضا کے پیروکاروں کو مشرک نہیں کہتے۔ جب حضور کی قسم موجود ہے کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند اور یہ لوگ دیوبندی کہلانے پر فخر کرنے والے ہیں، جب اس مدرسہ سے تعلق کی پر فخر کرتے ہو تو اس مدرسہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت بریلوی کو مشرک نہیں کہتے۔ جب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں کہتے، حضور نے فرمایا میرے بعد شرک نہیں ہوگا، تو مجھے حیرانی ہے پھر بھی کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ ہے کہ بات بات پر شرک کے فتوے ٹھونسنے ان کی زندگی کا مشن بن چکا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہنوں میں رکھیں کہ اقرار توحید کے دو رنگ ہیں، ایک ہے ابلیس کا، ایک ہے جبریل کا۔ دونوں بتا دیتا ہوں، جو پسند آئے وہ اختیار کر لیں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین۔ ابلیس کا انداز اقرار توحید کیا ہے؟ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اس نے 80,000 سال تک عبادت کی ہے۔ متفقہ، مسلمہ، مستند مفسر جو آج سے کئی سو سال پہلے گزرے ہیں، جن کو علماء دیوبند، علماء اہل حدیث اور ہم سارے مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 80,000 سال تک شیطان نے اللہ کی زمین پر عبادت کی۔ آپ مانتے ہیں فرشتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کے ایمان بالغیب کے ذریعے، ابلیس مانتا تھا آنکھوں سے دیکھ کر، ہم جنت دوزخ مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کے ایمان بالغیب کے ذریعے، وہ مانتا تھا آنکھوں سے دیکھ کر۔ جنت کا قائل، دوزخ کا قائل، فرشتوں کا قائل، آخرت کا قائل، اللہ کی وحدانیت کا قائل، کبھی آپ نے سوچا کافر کیوں ہے؟ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، میرے رب نے فرمایا اسجدوا لآدم، فرشتوں اور ابلیس میرے آدم کے آگے سجدہ تعظیمی کرو۔ سارے فرشتے جھک گئے۔ ابلیس نے کہا یا اللہ میں تو موحد ہوں، تیرے آگے سجدہ کروں گا، سجدہ 80,000 سال سے کر رہا ہوں، تیرے آگے کروں گا، اگر تو کہے بھی صحیح تو میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اب مقام غور ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ انداز اقرار توحید ہوتا پسند تو ابلیس کو ملنا چاہیے تھا گولڈ میڈل کہ میرا اصلی بندہ تو ہے ہی تو، کہ میرے کہنے پر بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ ابلیس جس اقرار توحید کے ساتھ میرے نبی کا ادب شامل نہیں، ہمارے دربار میں قبول ہی نہیں۔ لے جا اقرار ملائکہ، لے جا اقرار جنت، لے جا اقرار دوزخ، لے جا اقرار آخرت، لے جا اقرار توحید، ہم اس اقرار توحید کے کو مانتے نہیں ہیں کہ جس میں میرے نبی کا ادب شامل نہیں ہے۔ پھر اس مقام پہ خواجہ نصیر الدین گولڈوی نے بڑی حسین بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقط توحید کا شیطان بھی ہے قائل، یوں تو شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول، ان سے نسبت نہ اگر ہو تو محاسن بھی گناہ، وہ شفاعت پہ ہو مائل تو جرائم بھی قبول۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں کی تعظیم سے آری توحید کا شیطان بھی قائل ہے، لیکن شرط ایمان غلامی مصطفیٰ ہے۔ آقا سے کوئی تعلق نہیں تو تیری نیکیاں برباد ہیں، آقا سے کنیکشن جڑ جاتا ہے تو تیرے گناہ بھی خدا نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور پنجابی شاعر نے بھی اس کا بڑا حسین ترجمہ کیا ہے کہ جے تو چاہیں مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نمازاں جے کریں انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہیں پہلے کر اقرار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے جو نہ ہووی دل وچ پیار نبی دا۔ اب دوسرا کردار اس کے مقابلے میں ہے جبریل۔ معراج کی رات ہے، میرے رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو جگا کے لیا۔
جبریل آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں، چٹکی بند ہے، اب میرا وجدان کہتا ہے، جبریل نے عرض کی ہوگی یا اللہ باہر سے آواز دوں، میرے رب نے فرمایا ہوگا قرآن تو خود لے کے گیا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو حجرے سے باہر کھڑا ہو کے آواز دے جائے لے۔ پھر اس نے عرض کی ہوگی یا اللہ جس میں اتر کو ہلا دوں، میرے رب نے فرمایا ہوگا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو آیت لے کے گیا ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی ہو عمل برباد کر دیتے ہیں۔ تو جبریل نے کہا یا اللہ جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ میرے رب نے فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے، یا جبریل قبل قدمی ہے، جبریلا میرے یار کے قدموں کو بوسہ دے۔ اب جبریل نے کہا ہوگا یا اللہ میں ابلیس نہیں جبریل ہوں، عبادت تیری کروں گا، تعظیم تیرے یار کی کروں گا۔ حضور کے قدموں پہ جھکتا ہے، بوسہ دیتا ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل نے بھی اللہ کو واحد مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، آخرت کو مانا، فرشتوں کو مانا۔ نبی کا ادب کیا تو اللہ نے اسے سدرۃ المنتہا پر بٹھا دیا، اور جو نبی کی تعظیم سے اکڑ گیا اللہ نے قیامت تک اس کو لعنت کا مستحق بنا کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے